مولا 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 میرے مولا 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 میرے مولا 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 میرے مولا کرم ہو کرم کرم میرے مولا کرم ہو کرم علی حبه جنة قسيم النار والجنة وصي مصطفى حقا. اس کے بعد ہیں حرام اور مکروہ روزے وہ کون کون سے ہیں. پہلی چیز یہ کہ چونکہ ابھی عید الفطر آ بھی رہی ہے اور آگے اس کے بعد جو ہے وہ عید قربان بھی آنے والی ہے، تو عید الفطر اور عید قربان کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. ٹھیک ہے جی. نیز جس دن کے بارے میں انسان کو یہ علم نہ ہو کہ شعبان کی آخری تاریخ ہے یا رمضان کی پہلی، تو اگر وہ اس دن پہلی رمضان کی نیت سے روزہ رکھے تو بھی اس کا روزہ باطل ہے اور وہ روزہ رکھنا حرام ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اگر عورت کے مستحب نفلی روزہ رکھنے سے شوہر کے حق کے لذت کی حق تلفی ہوتی ہو تو عورت کا روزہ رکھنا بھی حرام ہے. شرعاً اس کو پھر اجازت نہیں ہے. یہی حکم واجب غیر معین مثلا غیر معین نظر کے روزے کا ہے، اور اس صورت میں احتیاط واجب کی بنا پر روزہ باطل ہوگا اور نظر بھی پوری نہیں مانی جائے گی. مثلا اگر کسی عورت نے بھی روزہ مانا ہے، منت مانی ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اپنے منت کے روزے کو پورا کروں گی، اور اگر اسی دن اگر اس کا شوہر اپنی بیوی سے کوئی توقعات یا خواہش رکھتا ہے اور وہ اسی دن ہی روزہ رکھے، تو اگر وہ اس کا حق تلف ہو رہا ہو تو پھر شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ روزہ اس عورت کا باطل ہے کہ وہ اس سے اس کے شوہر کا حق واجب جو ہے وہ تلف ہو رہا ہے، تو اس کا روزہ بھی قبول نہیں ہوگا اور اس کی منت جو ادا نہیں ہوگی، بلکہ وہ اپنے روزے کو روزہ منتی کو جو ہے وہ پھر دوبارہ رکھے گی اور اس کا وہ روزہ درست شمار نہیں کیا جائے گا. اور یہی حکم احتیاط واجب کی بنا پر اس وقت ہے جب شوہر عورت کو مستحب یا غیر معین نظر کا روزہ رکھنے سے منع کر دے، تو اس کے لیے بھی پھر یہی حکم ہے. یہ برعکس پھر بیوی کے لیے آ جائے گا، چاہے اس سے شوہر کی حق تلفی نہ بھی ہوتی ہو. اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر مستحب بھی نفلی روزہ نہ رکھے، تو یہ بہتر ہے اور بدرجہ اولا ہے. اور آگے کہتے ہیں کہ اگر اولاد کا مستحب روزہ ماں باپ کی اولاد سے شفقت کی وجہ سے ماں باپ کے لیے اذیت کا موجب ہو تو اولاد کے لیے مستحب روزہ رکھنا جو ہے وہ حرام ہے. یعنی بعض اوقات اولاد کو ہمارے ہاں ہوتے ہیں نا، بالغ نہیں بھی ہوتے ہیں یا ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو روزہ رکھنے کے لیے آمادہ کرتے یا کہتے ہیں ہم رکھتے ہیں. اگر والدین منع کر دیں تو پھر رکھنا حرام ہے، وہ قابل قبول نہیں، الٹا اس کا گناہ ہے ثواب کی بجائے. ٹھیک ہے، اس لیے بہتر ہے کہ اس کو نہ رکھا جائے. اگر اولاد ماں یا باپ کی اجازت کے بغیر مستحب روزہ رکھ لے اور دن کے دوران باپ یا ماں اسے روزہ رکھنے سے منع کریں، تو اگر اولاد کا باپ یا ماں کی بات نہ ماننا فطری شفقت کی وجہ سے اذیت کا موجب ہو تو اولاد کو چاہیے کہ روزہ توڑ دے، اس کا روزہ باقی رہنا کسی ثواب کا موجب نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور آخری مسئلہ اور آپ کی زحمت کو تمام کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جانتا ہو کہ روزہ رکھنا اس کے لیے ایسا مضر نہیں کہ جس کی پرواہ کی جائے، یعنی ایسی اس کو کوئی تکلیف یا اذیت یا مشکل یا پریشانی نہیں ہو رہی، کس طرح سے کہ اگر جس کی پرواہ کی جائے، تو اگرچہ طبیب کہے کہ مضر ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ روزہ رکھے. اس کو اگر لگتا ہے کہ میں روزہ رکھ لوں گا، ڈاکٹر یا طبیب یا دوسرا معالج اس کو کہتا ہے کہ تم روزہ نہ رکھو، اور اس کو رکھتا ہے کہ میری طبیعت ٹھیک ہے اور میں روزے کو کامل کر لوں گا، تو پھر بہتر ہے کہ وہ کیا کرے، روزہ رکھے، بلکہ اس کی بات کو نہ مانے. آگے کہتے ہیں اگر کوئی شخص یقین یا گمان رکھتا ہو کہ روزہ اس کے لیے مضر ہے، یہ وہ خود گمان یا یقین رکھتا ہے، تو اگرچہ طبیب کہے کہ مضر نہیں ہے تو اس پر پھر جو ہے واجب نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھے. ٹھیک ہے، پھر اس پر ساکت ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگر کسی کو خود کو لگتا ہے کہ جناب میری آج طبیعت خراب ہے اور اگر میں نے روزہ رکھا تو یا تو میں بے ہوش ہو جاؤں گا، یا مثلا میری طبیعت اتنی حالت تک چلی جائے گی کہ ممکن ہے میری جان چلی جائے، میرا کوئی عضو جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا، یا میرا دماغ خراب ہو سکتا ہے، یا کسی طرح کی ایسا کوئی کام یا ایسا کوئی جو ہے نقصان جس کی تلافی قابل قبول واپسی پھر نہیں ہے، تو اس صورت میں پھر اس کو شریعت اجازت دیتی ہے کہ وہ اختیار ہے اس کے اوپر کہ وہ جو ہے اس کے اوپر پھر وہ روزہ ساکت ہے، لیکن بعد میں وہ رکھے گا، اس کی قضا جو ہے وہ کرے گا. ٹھیک ہے، اس ساکت سے مراد یہ نہیں ہے کہ پھر اس کے اوپر جو ہے وہ ٹوٹل کلی طور پہ جو ہے وہ معاف نہیں ہے، بلکہ اس وقت اس کے اوپر ساکت ہے، بعد میں اس کی قضا کرنا اس کے اوپر واجب قرار دیا گیا ہے. تو خداوند متعال سے آخر میں دعا گو ہیں کہ خداوند متعال امام زمانہ کا جلد جلد ظہور فرمائے. اور آج انشاءاللہ مولانا عباس صاحب اور آپ لوگوں کے جو مرحوم فوت ہوئے ہیں ان کے لیے، اور جتنے بھی حاضرین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اور فلسطین کے مظلومین اور کشمیر کے شہداء اور پاکستان اور ملت جعفریہ کے جتنے بھی شہداء ہیں، اور مولانا عباس صاحب کے ماموں جان ہیں جی
ماموں ہیں آپ کے نا، ماموں جان کے لیے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الحمد اور 3 مرتبہ سورۃ قل هو اللہ احد کی تلاوت کر کے اپنی مرحومین کے لیے اور بالخصوص ان کے ماموں مرحوم کے لیے اور علماء بزرگان مراجع الزام ذاکرین واعظین خطباء شاعر کے لیے تمام کے لیے جو ہے ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔